بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کے بہت نام ہیں، ایک مشہور نام سورۃ برات بھی ہے، اور یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول میں یہ 113 ہے، اور اس سورت کا مضمون سورت انفال کا تکملہ ہے۔ سورہ انفال میں جنگ کی تیاری اور جنگی استعداد پیدا کرنے کا مسئلہ تھا۔ مومنین کے اوصاف 10 تھے کہ یہ جہاد کامیاب کر سکتے ہیں۔ خطابات خاصہ اور عامہ امت کو اور نبی دونوں کو تھے۔ مسلمانوں کی لغزشوں پر تنبیہ تھی، اور مشرکین اور کفرہ کے لیے وعید شدید تھی۔ درمیان میں امور مصلحہ المعدہ للجہاد ولإعدادہ ہی تھے۔ اس صورت کے اندر مشرکین اور کافرین پر اور بالخصوص منافقین پر وعید شدید ہے، چونکہ صورت کے اندر اول سے آخر تک خدائی قہر اور غضب کا مظاہرہ ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ علی سے منقول ہے کہ بسم اللہ رحم کے لیے ہے، اور یہ صورت غضب اور قہر برسا رہی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انفال ابتدائے غزوات میں نازل ہوئی اور توبہ انتہائی غزوات میں نازل ہوئی، کیا ضرورت تھی انفال اور توبہ کو جوڑنے کی؟ حضرت عثمان نے فرمایا مضامین یکساں ہیں۔ جس جنگ کی تیاری انفال میں ہے، اس جنگی تکمیل کا بیان توبہ میں ہے، اور اصلاً تو جبریل کی تاکید سے پیغمبر نے ترتیب قائم فرمائی ہے، اور یہ علماء اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ آخری صورتوں میں سے ہیں جو نازل ہوئی ہے، 113 نمبر تو نزول نمبر ہے اس کا، بس اس کے بعد سورت نصر آئی ہے اور قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ توبہ کی ابتدا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور آپ نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے اس سال بھیجا تھا۔
جب ابو بکر صدیق روانہ ہوئے تو پیچھے سے علی کو بھیجا کہ اعلانات تم کر لو. فأذن مؤذن، کیونکہ علی ابو بکر کے مؤذن تھے اور ابو بکر امت کا پیغمبر کے بعد پہلا امام تھے. سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس صورت میں پیغمبرانہ سفر تبوک کا تذکرہ ہے جو سخت گرمی کے موسم میں پھلوں کے پکنے اور فصل کے پکنے کے زمانے میں پیش آیا ہے، جس میں بعض صحابہ کرام اور مخلصین بھی بوجہ سستی کرنے کے زیر عتاب ہوئے ہیں، جیسے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ سورت برات ہے، تو انہوں نے کہا تلک الفاظھا، یہ منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے. ومنہم اتنا نازل ہوا کہ ڈر لگا کہ کوئی عیب نہیں چھوڑے گا ان کو مگر بیان ہو جائے. حضرت حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے، تم اس کو توبہ کہتے ہو، یہ سورہ عذاب ہے. منافقین کو سخت تکلیف میں ڈالا ہے. کشاف جلد 2 صفحہ 241. عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں میں نے علی المرتضی سے پوچھا بسم اللہ نہیں ہے اس کے شروع میں؟ فرمایا بسم اللہ امان ہے، اور سورۃ برات میں تلوار اور عذاب کا اعلان ہے. اس میں منافقین و مشرکین کا امان ختم کر دیا گیا ہے. اس کے نام ہیں سورہ برات، سورہ توبہ، سورہ مقشقشہ، سورہ مبعثرہ، سورہ مشردہ، سورہ مخزیہ، سورہ فاضحہ، سورہ میسرہ، سورہ حافرہ، سورہ منکلہ، سورہ دمدمہ، سورۃ العذاب. کشاف جلد 241. صحابہ کرام کی جماعت جب قرآن کریم جمع کرنے بیٹھ گئی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، ابو بکر و عمر کے ارشاد سے، عثمان و علی کے اتفاق سے توبہ آ گئی، تو زید بن ثابت نے تمام صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس سورت پر کسی کو بسم اللہ یاد ہے؟ سب نے معذرت کی. پتہ چلا کہ اس سورت پر جبریل نے بسم اللہ پڑھ کر سنایا ہی نہیں. چنانچہ اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے لکھ دیا گیا. صحابہ کی دیانت اور قرآن کی حفاظت و صداقت کی علامتیں ایک سورت 113 پر قیاس ہو سکتی تھی. صحابہ نے قرآن میں ایک بسم اللہ کا اضافہ نہیں کیا. ایسی دیانتدار جماعت تھی. کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا. استاد گرامی قدر حضرت مولانا یوسف بنوری مرحوم کی رائے یہ تھی کہ اگر شروع کر لیا جائے تب بھی براۃ من اللہ و رسولہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے. اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شروع میں تو کسی آیت کے شروع میں آمن الرسول اللہ لا الہ الا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. البتہ سورت کا اپنا بسم اللہ نہیں ہے. مجھے مولانا صاحب کا درس قرآن یاد ہے، یہ صورت آئی تھی اور طالب مولانا نے پوری تقریر کی کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے. طالب پھر پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پھر فرمایا بات سنو، یہ سورہ برات ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں، اس پر بسم اللہ. لمبی تقریر کا پڑھو. پھر اس نے پڑھا بسم اللہ، بس حضرت نے بس کر دیا، بس چھوڑ، میں نہیں پڑھا تھا. دیکھیے یہ تو سمجھنے والے ہوتے نہیں نا، مولانا تقریر کر رہے وہ پھر وہی الٹا پڑھ رہا. تو طریقہ پھر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پیچھے سے پڑھ لے اور پھر اس میں سورہ برات ملا لے.